آپ کے سامنے ابھی ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہی آیت اور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت آپ نے سنی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے اور کوشش کرے تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ایسے لوگوں کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے الذین یعملون بما یعلمون، وہ لوگ کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے علم میں مکمل عمل کرتے ہیں۔ یہ جاہدو جو لفظ ہے عربی کا، اس کا جو مصدر ہے وہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ کے معنی میں یہ بات شامل ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات سے ہمیشہ لڑتا رہے اور اپنے نفس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گامزن رکھے، اور ایسے تمام امور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیتیں ہیں، ان سے بچتا رہے اور اپنے آپ کو ان سے بچنے پر آمادہ کرتا رہے۔ یہ مجاہدہ کا مطلب ہے، اور یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو صحیح معنی میں مجاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنے نفس سے لڑتے رہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جہاد جو بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، بعض احادیث آپ جانتے ہیں کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم عمل جس کو قرار دیا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دشمنوں سے لڑنا بڑی عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایمان والوں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں اللہ کے عذاب الیم سے بچا لے۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والے اعمال ہیں۔ تو بڑی عظیم عبادت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ نے
ایسے شخص کی ذمہ داری دے دی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی نیت صرف اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنا اور اس کے دشمنوں سے جہاد کرنا ہے. جو بھی اس کو زخم پہنچیں گے اور جو بھی اس کو مصیبتیں آئیں گی یا اس کو شہید کر دیا جائے گا تو قیامت کا دن ہوگا تو اس کے ان زخموں سے خون بہ رہا ہوگا. بظاہر خون ہوگا لیکن جو اس کی خوشبو ہے وہ مسک کی ہوگی. بڑی ہی ایک جو ہے وہ لطیف خوشبو اس کے زخموں سے آ رہی ہوگی. یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا انعام ہے اور یہ اس کی فضیلت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ جہاد کی بہت سی صورتیں ہیں, بہت سی اقسام ہیں. مثلاً جہاد بالسیف, تلوار کے ساتھ, اپنے ہتھیار کے ساتھ جہاد کرنا, دشمنوں سے لڑنا. اور ایک اور جہاد جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے جہاد القلب یا جہاد الہوا, یہ اپنے دل کے ساتھ لڑائی کرنا. دل کے ساتھ لڑائی کرنے کا مطلب ظاہر ہے انسان کی جو طبیعت ہے وہ آرام اور سکون کو چاہتی ہے. کوئی انسان طبیعی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ وہ مشقتوں میں آئے اور مشقتیں برداشت کرے. لیکن یہ جو صورت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو, اپنے دل کو آمادہ کر لے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اور یہی مجاہدہ ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل جو انسان پر لازم ہے وہ مجاہدہ ہے. اپنے آپ سے لڑنا اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا, اپنی نیت کی حفاظت کرنا, یہ سب سے اولین فریضہ ہے انسان کا. یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, علامہ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جہاد کی فرضیت سے بھی پہلے نازل ہوئی ہے. جہاد کی فرضیت سے بھی پہلے ہی آیت نازل ہوئی ہے. ان لوگوں کا ذکر کہ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے یہ جہاد کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے. کیا مطلب؟ یہ سب سے اولین فریضہ جو انسان پر فرض ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس سے, اپنی خواہشات سے مجاہدہ کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات, بہت سے مقامات پہ اس جد و جہد اور اس مجاہدے کا ذکر فرمایا, چاہے وہ صراحتاً جیسے کہ اس آیت میں, یا چاہے اشارتاً. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہو. کب تک؟ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آ جائے. موت کے آنے تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو. معنی انسان کی زندگی, یہ ساری جو زندگی اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کی ہے یہ اسی مجاہدے میں نام ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت, اس کی فرما برداری میں زندگی کو گزار لینا اور اس کی نافرمانیوں سے بچنا, یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور یہی وہ در حقیقت عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ظاہری کیفیت دیکھی اور فرمایا کہ ابدأ بنفسک فجاہد, جہاد کرنے سے پہلے تم اپنے آپ سے مجاہدہ کر لو, اپنے آپ سے مجاہدہ کر لو. تمہارے اوپر جہاد کرنے سے پہلے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے پہلے مجاہدہ کرو. اور اسی لیے علماء رحمہ اللہ, سلف صالحین یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے
جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اس کے لیے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدہ کرے، اپنے نفس سے لڑے اور اس کو آمادہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاد کی بھی بہت سی شروط اور ضوابط ہیں، تو ان میں سب سے پہلی اور اولین ذمہ داری یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ سے مجاہدہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے اور پوچھے کہ وہ اگر جہاد کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، تو اس کی نیت کیا ہے؟ کیونکہ ہر وہ نیت جو خالص نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہر وہ لڑائی اور ہر وہ جہاد جو اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے، اللہ کی توحید کے لیے نہیں ہے، وہ فاسد ہے اور وہ انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص کسی اور نیت سے لڑائی کرتا ہے، ایک اور شخص آتا ہے اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، تو ان میں کون سا وہ جہاد ہے اور کون سی وہ نیت ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جہاد یہی ہے کہ وہ شخص یہ جہاد کرے اس نیت کو لے کے اور اس مقصد کو لے کے کہ اس نے اللہ رب العالمین کا کلمہ، اللہ رب العالمین کی توحید کو بلند کرنا ہے، تو یہی شخص اللہ کے راستے میں ہے، باقی سب راستے شیطان کے راستے پر ہیں۔ یہ جہاد سے پہلے بھی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ پہ جو تہجد ہے اور قیام اللیل ہے اس کو فرض کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پوری رات قیام اللیل کریں، بہت کم جو ہے وہ حصہ سوئیں، نصفه او انقص منه قلیلا، یا پھر اس طرح کر لیں کہ آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات قیام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تہجد اور قیام اللیل ہے وہ فرض کیا گیا ہے، ہمارے اوپر مستحب ہے، سنت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ واجب تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے اور تہجد پڑھتے، کتنا لمبا قیام کرتے، اس سے آپ کے سامنے اس مجاہدہ کی صورت واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم حتی تتفطر قدماه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام کرتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر، اے اللہ کے رسول آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں حالانکہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معافی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا میں وہ نہ بن جاؤں۔ مانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری عبادت، آپ کا سارا مجاہدہ وہ اسی لیے تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ۔ یہ مجاہدہ اور اس کی صورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اور سلف صالحین میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے عمل کو دیکھیں تو انسان عش عش کر اٹھتا ہے، ان کی سیرتیں اگر پڑھیں اور ان کے اعمال کی طرف اگر دیکھیں تو انسان کے لیے اس مجاہدہ کی صورت اور اس کا معنی کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پہ یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو آدھی دنیا کے فاتح ہیں، قیصر و کسریٰ کو ہلاک کر دینے والے، ان کی کمر توڑ دینے والے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا معمول کیا تھا؟ پوری زندگی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے معاملات میں جہاد میں مصروف رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ایسا وقت نہیں آیا
جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قیام اللیل چھوڑا، رات کی نماز چھوڑی، بلکہ اپنے گورنر کو خط لکھتے تھے تو اس خط میں سب سے پہلی بات کیا ہوتی تھی، سب سے پہلی بات جس کو ان کا محاسبہ کرتے وہ یہ تھی کہ نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں، اور ساتھ ہی کہا کرتے تھے نمازوں کو قائم کرتے رہو، نمازوں کو لازم پکڑ لو، فمن حفظها فقد حفظ دینہ ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم نے نمازوں کی حفاظت کر لی، نمازوں کی پابندی کر لی، تو تمہارے لیے تمہارے دیگر تمام معاملات، تمام شؤون آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات کی حفاظت کرے گا اگر تم نے نمازوں کی حفاظت، اور اگر نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، نمازوں کو ضائع کرنے میں کیا بات شامل ہے؟ صرف کو وقت پہ ادا نہ کرنا، مسجد پاس ہے لیکن مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نہ ادا کرنا، یہ سب نمازوں کے ضائع کرنے میں آتا ہے۔ جو نماز کو سرے سے چھوڑ دے اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، اس کا جو نام ہے، اس کا جو یہ جو اس کا وصف ہے، یہ مسلمانوں کے وصف میں آتا ہی نہیں ہے، اسی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ جو نماز کو سرے سے نہ پڑھے، کیونکہ جو نماز کو سرے سے نہیں پڑھتا اس کا اسلام اور ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس کا ایمان بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں کہ جو چیز فرق کرنے والی ہے اسلام اور کفر کے درمیان تو کیا ہے، وہ یہ نماز ہے۔ تو جس نے نماز چھوڑ دی، نماز کو پڑھنا ختم کر دیا، اس نے کفر کیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے اس میں سب سے پہلا معاملہ اور سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کرتے وہ نماز ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے کہ آپ کتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اسلامی سلطنت آپ کے ہاتھ میں ہے، آدھی دنیا کے فاتح ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور اس سب کے باوجود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے امام بھی ہیں، پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں بطور امام پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اس ساری مصروفیت کے باوجود۔ اور آج ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ جی ہماری بہت سی جو ہے وہ بہت سے امور ہے، بہت سے کام ہیں، بڑی مشکل روٹین ہے، کاروبار ہے، فلاں چیز ہے، لین دین کے معاملات، ان سب چیزوں کے باوجود آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ تو یہاں پہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ اس کے لیے انسان پہ سب سے پہلی چیز جو عائد ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان مجاہدہ کرے، اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے نماز کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، اور دیگر جو اللہ رب العالمین کے اطاعت والے امور ہیں ان کو سر انجام کرنے کے لیے۔ اب اس مجاہدہ کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی صورت آپ نے سن لی ہے نماز کے تعلق سے، کہ نماز کے تعلق سے اپنا مجاہدہ کرنا، اپنے آپ سے لڑنا اور اس کو آمادہ کرنا۔ اگر انسان نماز ہی نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اپنے اس عمل کی طرف رجوع کرے اور نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے، وگرنہ اس کا اسلام، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو اسلام کے بعد انسان پر اور مسلمان پر عائد ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ یہ نماز ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہو، فرائض پڑھتا ہو، لیکن نوافل میں کوتاہی کر دیتا ہے، سنتوں میں کوتاہی کر دیتا ہے، تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور مجاہدہ کرے اور اپنے آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں پر بھی آمادہ کرے، کیونکہ یہ سنتیں جیسا کہ بعض علماء نے مثال دی ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں اور جو نوافل ہیں یہ انسان کے دائرے کو وسیع کر دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص صرف فرض نماز پڑھتا ہو تو اس پر شیطان کا وار زیادہ آسانی سے ہوتا ہے، اور ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ فرض بھی چھوڑ دے، 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن صرف فرض پڑھتا ہے، ممکن ہے ایک وقت ایسا ہے کہ 4 پڑھنا شروع کر دے، 3 پڑھنا شروع کر دے، اور اس طرح کرتے کرتے نمازوں کو بالکل ہی ترک کر دے، یہ وقت آ سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو فرض بھی پڑھتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن رواتب بھی پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شیطان کا وار مشکل ہوتا ہے کہ یہ تو سنتیں ہی نہیں چھوڑتا تو فرض کہاں چھوڑے گا؟
اس لیے اپنے اس دائرے کو وسیع کرنے سے کام کے خلاف. اگر فرائض پڑھتے ہیں تو سنتوں پر، سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد قیام اللیل اور تہجد کریں. رات کی صرف 2 رکعت انسان اگر ہمیشہ پڑھتا رہے، ہمیشہ اس پہ مداومت کرتا رہے، تو یہ بھی جیسے کہ بعض حدیث میں آیا کہ لم یکتب من الغافلین، قیامت کے دن ایسے شخص کو غافلوں میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ذاکرین میں شمار کیا جائے گا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ رات کو قیام کرنے والا ہے، حالانکہ صرف 2 رکعت پڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو انسان اس پر جس پر ہمیشہ اختیار کر لے اگر سے وہ کم نہیں ہوگا. تو قیام اللیل رات کی نماز ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، اور اس کے لیے بعض صورتیں سلف صالحین کی ملتی ہیں. سبحان اللہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی، خلیفہ ثالث. اور ابھی ذکر ہو رہا تھا تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو آیت کی تفسیر کی ہے والذین جاہدوا فینا، کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. جو بھی ان کے پاس علم ہے چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اس علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کا اپنے علم پر عمل دیکھ لیجیے کہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے اس حدیث کے راوی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، یہ سب انسان سب سے بہترین ہے. یہ سیدنا عثمان بن عفان کا علم ہوتا. اب ان کا عمل دیکھیے قرآن کے بارے میں اور قرآن کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے کہ جب باغی گروہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوا، ان کی بیوی بھی موجود تھی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سیدنا عثمان کو قتل کرنے لگے تو ان کے گھر والوں نے کیا کہا، اتقتلون رجلا یحیی اللیل کلہ بالقرآن، کہ تم اس شخص کو قتل کرنے جا رہے ہو جو پوری رات کھڑا ہو کے قیام اللیل کرتا ہے اور اس قیام اللیل میں پورے قرآن کو ختم کرتا ہے. یہ ان کا عمل ہے کہ رات کو قیام کرتے ہیں اور اس قیام میں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو ختم کرتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن کی تلاوت اتنی آسان کر دی گئی تھی اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آج بہت سے لوگ اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے. ابھی آگے آپ سنیں گے، بلکہ اس قصہ کو سنیں اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں. عبد الرحمن بن عثمان تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا تو دل ہوا کہ آج جو رات کی نماز ہے قیام اللیل ہے وہ حرم میں جا کے ادا کروں، بیت اللہ کے سامنے. بیت اللہ میں گیا، جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنا سترہ بنایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس کے بعد کچھ دیر بیٹھا تو پیچھے ایک شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن تھوڑی سی جگہ دو. میں نے آپ کو جگہ دی اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی مقام ابراہیم کے پیچھے. عبد الرحمن بن عثمان کے الفاظ ہیں، آپ نے ایک ہی رکعت پڑھی، اتنا لمبا قیام کیا کہ اس پوری ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کر دیا. ایک رکعت. جب نماز ختم کی تو عبد الرحمن نے پوچھا امیر المؤمنین آپ نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے؟ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ھذا وتری، میں نے ابھی فطر پڑھا. یہ فطر اور فطر کا یہ حال ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا. اور یہ بات جو صحیح الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. جو صحیح معنی میں جن کو قرآن مجید یاد ہوتا ہے وہ 15 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں آرام سے 1 سے 12 پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ تقسیم کریں تو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کر لینا ایک حافظ قرآن کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو سیدنا عثمان جو نبی علیہ السلام کے صدر جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا مجاہدہ بھی دیکھ لیجیے، قرآن کے ساتھ تعلق دیکھ لیجیے اور قیام اللیل کے ساتھ تعلق دیکھ لیجیے. اس دن میں اپنا جو ان کے خلافت کے
جو ایام تھے دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو مصلی میں سوار ہو کے قیام اللیل کیا کرتے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا امیر المؤمنین صوم بالنہار ودعو باللیل، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اور دن اور رات کے درمیان جو مشقتیں ہیں وہ الگ ہیں، ان کو الگ برداشت کرتے ہیں، کبھی باغیوں کے ساتھ کبھی فوج سے مار کے. تو اس قدر آپ کی جو خلافت میں اتنے مشکل امور ہیں اس کے باوجود بھی آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ سفر الآخرۃ طویل، جو آخرت کا سفر ہے یہ بہت لمبا ہے، یہ بہت طویل ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس لمبے سفر کے لیے زادرہ دے رہا ہوں. یہ زادرہ ہے، یہ عمل ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بستر مرگ پر تھے، وفات کے قریب تھے اور ان کے ساتھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ آپ موت کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم موت کو یاد کر کے نہیں رو رہا، دنیا کی کسی بھی چیز کو یاد کر کے نہیں رو رہا. ہاں، دنیا کی دو لذتیں ہیں، دو نعمتیں ہیں جن کو یاد کر کے رو رہا ہوں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں اور وہ لذتیں کیا ہیں؟ ظمأ الحواجر و مقابلۃ اللیل. پہلی لذت یہ ہے کہ سخت گرمی میں جو روزے رکھا تھا اور اس روزے میں جو پیاس لگتی تھی اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اور اسی طرح جب سرد راتیں ہوتی تھی تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے آپ سے مجاہدہ کر کے قیام اللیل پڑھنا اور تہجد پڑھنا، اس کی جو لذت تھی اس کو یاد کر کے رو. اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے لیے کتنے مشقت اور مشکل معاملات ہیں، لیکن سلف صالحین اور صحابہ کرام کے لیے کتنے آسان کر دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کے خواہشات کو مارنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو تیار کرنا، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان شروع میں مشقت برداشت کرے. شروع کے جو امور ہے، شروع کا جو وقت ہے وہ مشکل ہوتا ہے، جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کے لیے ان کاموں کو اور ان اعمال کو آسان کر دیتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے سعید الخاطر میں ذکر کیا ہے بعض سلف سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو قیام اللیل پہ اپنے نفس کو لاتا تھا، کبھی بھی وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اس پر مشقت کرتا تھا، اس کے خلاف لڑائی کرتا تھا، اس کو مصلی پہ سوال کرنا پڑتا تھا. کتنے سال مجھے اس طرح مشقت کے ساتھ تہجد پڑھنا پڑا، قیام اللیل کرنا پڑی، اور بالآخر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا نفس خوشی خوشی اٹھتا اور قیام اللیل کے لیے تیار ہوتا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے یہ عمل آسان کر دیا، آسان بنا دیا. اور پھر آپ کے سامنے ثابت البنانی رحمہ اللہ کا قول ذکر کریں. ثابت البنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کعبۃ الصلاۃ 20 سنۃ، میں نے اپنے آپ سے لڑائی کی، اپنے آپ سے مجاہدہ کیا، اپنے نفس سے لڑتا رہا نماز کے معاملے میں 20 سال تک. 20 سال تک میں اپنے آپ سے لڑتا رہا. وتنعمت بها 20 سنہ، اور پھر اگلے 20 سال مجھے اس قیام میں اور اس نماز میں اتنی لذت محسوس ہوئی کہ ایسی لذت مجھے اور کسی عمل میں محسوس نہیں ہوئی. یہ اللہ کے نیک بندے جو مجاہدہ کرتے ہیں ان کا جو آخری معاملہ تو یہی ہے کہ ان کو اللہ کے امور، اللہ کی جو رضا والے امور ہیں، اللہ کی اطاعت والے اور فرمانبرداری والے امور ہیں، ان میں لذت حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کسی معاملے اور کسی کام میں ان کو لذت حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ دو لذتیں ہیں. ایک لذت العفہ ہے، پاک دامنی کی لذت ہے، اور دوسری جو لذت ہے وہ گناہ کی لذت ہے. تو جو شخص پاک دامنی کی لذت کو حاصل کر لے، گناہ سے بچنے کی، کہ وہ کبھی یہ سوچ کر گناہ کو ترک کر دے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے خوف کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو اس کو لذت حاصل ہوگی گناہ کو چھوڑنے میں، وہ اس کو گناہ کو کرنے میں لذت حاصل ہوگی. یہ مجاہدے کا معاملہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، فرمایا الصبر ضیاء، صبر جو ہے وہ ضیاء ہے، ضیاء.
ضیا روشنی کو بولتے ہیں، اور اسی حدیث میں نماز کو بھی روشنی کہا گیا، الصلاۃ نور، کہ نماز بھی روشنی ہے۔ تو نماز کو نور کہا گیا اور صبر کو ضیا کہا گیا۔ صبر کو ضیا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو نور ایسی روشنی ہوتی ہے جو چاند سے مستفاد ہوتی ہے، جو چاند سے حاصل ہونے والی روشنی ہے اس کو نور کہا گیا۔ تو ایسی جو روشنی ہے اس میں رفاقت ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جو ضیا ہے یہ وہ روشنی ہے جو سورج سے حاصل ہوتی ہے، اور سورج سے حاصل ہونے والی جو روشنی ہے اس میں تپش ہے، اس میں مشکل ہے، اسی لیے صبر کو ضیا کہا گیا۔ ایسی روشنی جس کو حاصل کرنے میں تمہیں مشکل ہوگی، مشقت برداشت کرنا پڑے گی، لیکن اس سب کے باوجود جو آخری معاملہ ہے مجاہدے کا وہ یہی ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی جو فرمانبرداری والے امور ہیں ان میں لذت حاصل کرتا ہے۔ علامہ ضیاء المقدسی، ضیاء الدین المقدسی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، جو طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں الاحادیث المختارہ ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، انہوں نے یہ تقریباً 7ویں ہجری کے عالم ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے احادیث المختارہ، جس میں بخاری مسلم کے علاوہ جو بھی صحیح حدیث ہیں انہوں نے وہ جمع کرنے کی کوشش کی، تقریباً 13 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ اس قدر بڑے محدث ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ کہتے ہیں مجھے میرے شیخ ابراہیم بن عبد الواحد المقدسی رحمہ اللہ ان کے پاس میں گیا، جب میں نے طلب علم شروع کرنے کا ارادہ کیا، ان کے پاس گیا اور کہا ایسے طلب علم شروع کرنے لگا ہوں، حدیث حاصل کرنے لگا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کرنی ہے۔ تو ان کے شیخ نے ان کو نصیحت کی کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کبھی بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے نصیحت سن لی اور طلب علم شروع کر دیا، اپنا سفر شروع کیا، حدیثیں سنتے تھے، پورا دن حدیثیں سننا اور لکھنا یہ محدثین کا کام تھا، اسی میں مصروف رہتے تھے۔ لیکن علامہ ضیاء المقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شیخ کی نصیحت پہ عمل کیا اور اس کا تجربہ کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ جس دن میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا اس دن میں احادیث بھی زیادہ لکھتا اور احادیث کے دروس بھی زیادہ سنتا، اور جس دن میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا یا کم کر دیتا اس دن میرے لیے حدیث کا لکھنا اور پڑھنا اور آگے بچانا مشکل ہوتا تھا، یہ علم حاصل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ بھی بعض جو طلبۃ العلم ان کے ذہن میں یہ شیطان یہ بار کرتا ہے کہ قرآن زیادہ پڑھو گے تو علم کیسے حاصل کرو گے؟ نہیں، اللہ کی بندے، جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنا قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، اسی کے اندر آپ کے دوسرے معاملات اور طلب العلم یہ آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ مجاہدے کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ انسان خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کے امور کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے، اپنی ہدایت کے جو معاملات ہیں اس کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض سلف سے یہ بھی مقبول ہے قیام اللیل کے تعلق سے، جیسا کہ حبیب یعنی حبیب العجمی رحمہ اللہ، ان کی بیوی حبیب خود بہت بڑے ایک عالم اور بہت بڑے زاہد تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ ان کو رات کو اٹھایا کرتی تھی، جب رات کو حبیب سو رہے ہوتے تھے تو رات کو اٹھاتی تھی اور ان سے کیا کہتی تھی، قم یا حبیب، اے حبیب اٹھ جائیے، اپنی نیند قربان کر دیجیے اور میرے ساتھ نماز پڑھیے، اور یہ دیکھیے قوافل الصالحین قد سارت قدامنا ونحن قد بقینا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے قافلے ہیں آہستہ آہستہ کر کے سب گزر گئے، سب اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم بھی اٹھیں، رات کو نماز پڑھیں اور ان اللہ کے نیک بندوں کے قافلوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس خطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح معنی میں مجاہدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی اللہ کی اطاعت والے امور ہیں ان کو سر انجام کرنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے امور ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔